السلام علیکم، ویلکم ٹو اکیڈمی آف جنرل نالج۔ آج ہم بات کریں گے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے بارے میں۔ یہ پاک حافظ کا ہمارا لیکچر 3 ہے۔ جیسا آپ کے جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہ پہلا عرب کنکرر تھا جس نے سندھ پہ حملہ کیا اور سندھ کو فتح کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ پی پی ایس سی اور دوسرے ون پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم نے دیکھنے اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی بات کی جائے تو آپ 695 اے ڈی میں طائف ایک جو عرب کا علاقہ ہے شہر ہے، اس میں ایک قبیلہ بنو ثقیف اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام بنو ثقیف اور ایریا کا طائف۔ آپ کے والد کا نام تھا قاسم بن یوسف جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا۔ آپ حجاج بن یوسف کے داماد اور بھتیجے تھے۔ آپ کی وائف کا نام تھا زینب بنت الحجاج۔ آپ 715 میں موصل عراق کے سٹی موصل میں فوت ہوئے۔ کمپین ٹو سندھ کی بات کریں تو پہلے اس کمپین کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ ایسا تھا کہ سری لنکا میں کچھ مسلمان قبیلے آباد تھے، کچھ لوگ آباد تھے، ٹریڈرز جو بیسیکلی۔ تو کیا ہوا کہ وہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو جو پائریٹس سی پائریٹس تھے آج کے کراچی جس کا پورا نام دیبل ہے، یہاں کے ان کو کہنے کے اڈے تھے، انہوں نے حملہ کیا، اس جہاز کو لوٹ لیا اور جو بچوں تھے عورتیں تھیں انہیں کڈنیپ کر لیا، انہیں اغوا کر لیا، انہیں سلیو بنا لیا۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے، اس وقت راجہ داہر ہندوستان پہ حکومت کیا کرتا تھا، سندھ اس کے انڈر میں تھا، اسے لیٹر لکھا کہ مسلمان جو بچے اور عورتیں جو بھی ان کے ساتھ ہیں انہیں چھڑایا جائے اور جو پائریٹس ہیں انہیں سزا دی جائے۔ ایسے میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ناہید، خاتون ناہید تھی، انہیں قیدیوں میں سے انہوں نے حجاج بن یوسف کو ہیلپ کے لیے لیٹر لکھا۔ ایسے میں راجہ داہر نے بجائے کوئی ایکشن لینے کے الٹا حجاج بن یوسف کو ڈینائی کر دیا اور کہا کہ یہ ڈاکو میرے کنٹرول سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف غصہ آیا۔ ایک اور بات، حجاج بن یوسف اموی سلطنت کا ایک گورنر تھا، آج کے جو عراق کا ایریا اس کی گورنرشپ اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو کیا ہوا، محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں ادھر ہندوستان پہ سندھ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ کے پاس بڑی بڑی کہہ لیں کہ منجیقیں تھیں، اس دور کا بہت پاورفل ویپن تھا۔ سب سے بڑی جو منجیق تھی اس کا نام تھا عروس۔ عروس کا لفظی معنی ہوتا ہے برائڈ۔ اصل میں یہ پوائنٹس میں نے سارے اس لیے آؤٹ لائن کیے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو پاسٹ پیپرز میں پوچھے جا چکے ہیں، بلکہ بار بار پوچھے گئے ہیں۔ اب کیا ہوا، آپ نے راجہ داہر کو شکست دی، دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا۔ دیبل کراچی کا پرانا نام تھا، اس وقت کی جو کراچی تھا اسے دیبل کہا کرتے تھے، اور راجہ داہر کو قتل کر دیا۔ یہ سندھ اور جو دیبل کی فتح کا واقعہ یہ 712 اے ڈی میں پیش آیا۔ آپ نے کیا کہا، آپ صرف کراچی تک ہی نہیں محدود رہے، سندھ تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ اس سے آگے نکل کر ملتان تک بہت سارے علاقے فتح کیے۔ یہاں کے جو لوکل راجاز تھے انہیں یا تو شکست دی یا انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ آپ کی جو کمپین تھی، ملٹری کمپین تھی، وہ 711 سے 715 تک ہندوستان میں 4 سال آپ نے ملٹری کمپین کی۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا کہ آپ ادھر سے واپس بلا لے گئے، خلیفہ تھا وہ فوت ہوا، اس کی جگہ محمد سلمان سلمان نام کے خلیفہ نیا بنا، انہوں نے اسے واپس بلایا اور بلا کے قتل کر دیا۔ جس ٹائم میں حجاج بن یوسف نے اپنے ملٹری کمپین جاری کی، اس وقت کے خلیفہ کا نام تھا ولید بن عبد الملک، یا ولید ون جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جس وقت حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کیمپین کر رہے تھے، اس وقت اموی سلطنت کا بادشاہ کون تھا؟ اس وقت کا بادشاہ، اس وقت خلیفہ رولر تھا ولید ون، یا ولید بن عبد الملک بھی اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ کویسچن جسے بار بار پوچھے گئے پاسٹ پیپرز میں وہ یہ ہیں کہ وین محمد بن قاسم کنکرڈ دیبل، یا سندھ کو کب فتح کیا گیا؟ تو وہ 712 میں۔ واٹ واز دا نیم آف اسٹرانگیسٹ کیٹاپلٹ آف ابن قاسم؟ محمد بن قاسم نے جو کیٹاپلٹ کو یوز کر رہے تھے، منجیق یوز کر رہے تھے کہ سب سے پاورفل تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس ٹوٹل 5 منجیقیں تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عروس۔ ڈیورنگ ہوز ریجن ڈیڈ محمد بن قاسم کنکرڈ سندھ؟ کے آپ نے کس کے دور میں، کون سا خلیفہ کو اس وقت ریجن تھا جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا؟ تو اگین ولید۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو اکثر انٹرویوز میں پوچھا گیا ہے اور ویسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں، گیٹ آف اسلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ، محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا، اس علاقے کو فتح کیا، اور باقاعدہ اسلامک جو سلطنت تھی یا اسلامک ریلیجن تھا، اسلامک کلچر تھا، وہ باقاعدہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔
اللہ حافظ. اینی کوشچن, اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.